تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعارف سورۃ المؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم نام اس سورت کا نام المؤمنون ہے جو پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ نزول یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع 118 آیتیں اور 1840 کلمات اور 4802 حروف ہیں۔ مضامین نمبر 1، اس سورت کا افتتاح امت مسلمہ کے ان افراد کی صفات حمیدہ سے کیا گیا جو نور اسلام سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں اور اپنے اعمال اور جذبات کو قرآن کے پیش کیے ہوئے قالب میں ڈھال دیتے ہیں۔ فرمایا اسی قسم کے لوگوں کے سر پر فلاح دارین کا تاج رکھا جائے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے فردوس بری کی ابدی نعمتیں چشم برا ہیں۔ نمبر 2، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر کفار کو سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ آپ توحید اور قیامت پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں۔ یہ دونوں باتیں ان کے خیال کے مطابق عقل، تجربے اور مشاہدے کے سراسر خلاف تھیں، اس لیے وہ کسی قیمت پر انہیں ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ اس صورت میں اسلام کے ان 2 بنیادی عقیدوں کے متعلق ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے۔ ان کے سامنے انفسی اور آفاقی ہر قسم کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ ذرا اپنی پیدائش پر غور کرو، کہاں پانی کی ایک بوند میں ایک گمنام جرثومہ اور کہاں یہ حضرت انسان۔ یہ کس کی قدرت کا کرشمہ ہے؟ یہ اعجاز آفرینی کس کی حکمت کی جلوہ گری ہے؟ ذرا آنکھیں کھول کر آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھو، وہاں کس کی قدرت کے جلوے نظر آ رہے ہیں؟ پانی جو ہر قسم کی زندگی کا سرچشمہ ہے، اس کی بہم رسانی کا انتظام کس عمدگی سے کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ پہاڑوں کی وہ بلند چوٹیاں جہاں تم کسی طرح پانی نہیں لے جا سکتے تھے، وہاں اس نے میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہیں۔ غرض یہ کہ اس کی بنائی ہوئی جس چیز میں تم تدبر کرو گے، تمہیں اس کے خالق کی قدرت، حکمت اور علم محیط کا اندازہ ہو جائے گا۔ جب ان صفات کمال سے وہی متصف ہے تو پھر کتنی نادانی ہے کہ اس کا شریک ایسی چیزوں کو بنایا جائے جو ان صفات سے قطعاً عاری ہیں، اور نہ وہ کسی کو ضرر پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع۔ نیز غور کرو ایسی قدرت والے ہمادان ہمہ بین کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کر دے۔ نمبر 3، اس کے بعد چند انبیاء کرام کے احوال بیان فرمائے اور ان کی قوموں نے ان کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا اور ان کا جو انجام ہوا ان کو بیان فرمایا، تاکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اطمینان ہو اور وہ کفار تباہ ہونے والی قوموں سے عبرت حاصل کریں۔ نمبر 4، مشرکین آ کر یہ کہتے کہ اگر آپ ہماری فلاں فلاں بات مان لیں اور ہماری رائے کے مطابق فلاں فلاں آیت میں رد و بدل کر دیں، یا یہ مفلوق الحال اور گھٹیا قسم کے لوگ جو ہر وقت آپ کے ارد گرد حلقہ باندھے بیٹھے رہتے ہیں، ان کو اپنی مجلس سے نکال دیں، یا کم از کم جس وقت ہم حاضر ہونا چاہیں ان کو یہاں سے چلے جانے کا حکم دے دیں، تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ شاید انہوں نے یہ خیال کیا ہو کہ اسلام کو ہماری اور ہمارے تعاون کی اشد ضرورت ہے، اس کے لیے ہم جیسی بھی نامعقول شرط پیش کریں گے وہ مان لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوش فہمی کا یہ کہہ کر ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا کہ حق باطل کے مشورے قبول نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہو جائے اور تمہاری رائے کے مطابق اس میں تبدیلیاں گوارا کر لی جائیں تو دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی، اس لیے اس خیال کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے نکال دو۔ آخر میں شرک کی قباحت پر آگاہ کرنے کے لیے ان سے چند ایسے دندان شکن سوالات پوچھے جن کا جواب انہیں بھی للہ کے بغیر کوئی نہ بن آیا۔ انہیں بھی توأن اور کرہن یہ اعتراف کرنا پڑا کہ ہر چیز کا خالق، مالک اور حکمران اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔